اسی پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. ان کو ویلکم کہیں گے اپنے شو میں. اور یاسمین صاحبہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ خان صاحب کی طرف سے تو ابھی تک کوئی بھی اسمبلیاں توڑنے کی ایسی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی ہے. البتہ فواد چودھری نے تاریخ دے دی ہے 20 دسمبر. ان کا کہنا ہے کہ 20 دسمبر تک اگر پی ڈی ایم نے کوئی حتمی انتخابات کا فارمولہ نہیں دیا تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. تو آپ کی نظر میں آپ کیا کہتی ہیں کہ 20 دسمبر کو واقعی ایز اے ڈیڈ لائن لے لیا جائے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا، اس پہ متفقہ رائے یہ ہے کہ اگر یہ کوئی تاریخ نہیں دیں گے تو ساری جو سینئر قیادت ہے وہ خان صاحب کو اس مسئلے میں سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ کو بالکل اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے. اور خان صاحب نے ایک وقت دیا ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ اگر ہم 20 تاریخ تک انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا ارادہ ہے، کیونکہ اگر تو ان کا ارادہ نہیں ہے تو پھر ہم تحلیل کر دیں گے. ورنہ تو دیکھیں اس وقت جو حالات معیشت کے ہو رہے ہیں، اگر ہم بہت جلد الیکشن نہ کروایا ہم نے تو آپ کی یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی تو اکنامک سٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے جو اس وقت حالات ڈیولپ ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بات تو پکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں سب کے سب کے جی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں. اور بالکل ری ایشور دونوں اسمبلیوں کے ہیڈ سے خان صاحب کو ملی ہوئی ہے کہ جس دن خان صاحب کہیں گے اس دن. تو میرا خیال ہے 20 کون سی دور ہے، 20 آئے گی تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ انشاءاللہ اگر ان لوگوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور انہوں نے الیکشنیں اناؤنس نہ کی پھر اسمبلی تحلیل کرنی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے، یہ الزام عائد کیا کہ عمران خان کو ایک پلاننگ کے تحت لایا گیا ہے. کس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اور ایسے بیانات اداروں کے لیے کتنے نقصان دہ یہ بھی بتائیے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک وزیر دفاع کا تعلق ہے وہ میں ہمیشہ ایسے ہی اہم خانہ قسم کے وہ بیان دیتے رہتے ہیں. سب سے بڑی یہ بات ہے عمران خان 26 سال کی ایک بہت لمبی چوڑی اسٹرگل کے بعد ہی کیم انٹو دی اسمبلیز. اور یہ کہنا کہ ان کو لایا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو الیکشن ہم جیتے ہیں وہ اپنی زور بازو پہ جیتے. اتحادیوں نے اگر جوائن کیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا، اگر ان کسی کے کہنے پہ جوائن کیا تو پھر یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس طرح کی اہم خانہ قسم کی جب بیان کیے جاتے ہیں تو افسوس ہی ہوتا ہے ان باتوں سے کہ جی ان کو ایک خاص سازش کے مطابق، یعنی سازش یہ کہ جب سے وہ کیا کہتے ہیں سیاست میں آئے ہیں، وہ کسی سازش کے تحت ہی سیاست میں آئے. وہ ایک ایسا انسان ہے جو ایک بہت بڑا مشن لے کے سامنے آئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کرپشن فری ملک بنے. ہم سارے ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک کرپشن فری ملک بنے تاکہ آئی تھنک کچھ کنیکشن کا ایشو ہے. اب ہمارے ساتھ یاسمین صاحبہ ہیں موجود. جی چلے میں یاسمین صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی اگلا. خان صاحب نے کل سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کیا تھا اور ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ معیشت تباہی کے نرغے میں کیوں ہیں. پھر آگے انہوں نے لکھا کہ اسے سمجھنے کے لیے 2 واقعات ہی کافی ہیں، جن میں سے ایک اعظم سعودی کا معاملہ ہے. تو یاسمین صاحبہ یہ بتائیں کہ پاکستانی سیاست میں کیا اب بھی اس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہوتی رہیں گی؟ تو اور اگر ہوتی رہیں گی تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں جی جتنا دکھ ہے اس بات کا آپ اپنے وہم گمان میں بھی نہیں امیجن کر سکتے کہ ایک 75 سالہ سینیٹر اینڈ ہی از اے سینیٹر، آپ کی لیجسلیٹر ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی ہے، میرا خیال ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی زیادتی کبھی نہیں سنی. آپ نے جو ان کے ساتھ تو کیا ہی کیا، جو آپ نے ان کے سارے خاندان کی جس طرح بے عزتی کی ہے، اللہ معاف رکھے. انسان کئی دفعہ دل میں سوچتا ہے جب وہ آنسوں سے روتے ہیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ کس دکھ میں سے گزر رہے ہوں گے. کیا ان کی جو ویڈیو انہوں نے بھیجی اور یہ سارا کچھ آپ امیجن کر سکتے ہیں اس شخص کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اور کوئی بات کسی کو برداشت نہیں ہوتی. میں تو صرف اس کی بات نہیں کر رہی. آپ دیکھیے انتقامی کارروائی، ارشد شریف تو آپ ہی لوگوں کا تھا نا، ہی واز اے پارٹ آف یور آپ کے جرنلسٹ کمیونٹی کا تھا. آج ارشد شریف کی جب والدہ نے وہ سارے نام لیے جو عمران خان لے رہا ہے
تو ارشد شریف کی والدہ پھر صحیح بول رہی ہیں نا، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا تھا مجھ سے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوا تو یہ سارے لوگ ذمہ وار ہیں. اس نے ساروں کا وہ جو آرمی چیف تھا اس کا، وہ فیصل کا، جنرل فیصل کا، سب کے نام لیے کہ یہ لوگ ذمہ وار ہوں گے. آج آپ کے سامنے ان کے جو نتائج آ رہے ہیں، ان کی وہ انویسٹیگیشن کے، وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ اٹ واز ٹارگیٹڈ کلنگ. مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر انہوں نے جو گولیاں برسائیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جی ایک رینڈم بندہ جس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک سے زیادہ 2 شوٹرز تھے وہاں. یہ ساری باتیں جو ہیں، اس سے پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے آپ اپنے وہم و گمان نہیں سوچ سکتے. اور یہ بات میں بتا دوں، نقصان ہمیں انٹرنیشنلی ہوا ہے، نیشنلی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ اس قسم کا ظلم ہرگز نہیں برداشت کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے لوگ کیوں نکل کے آتے ہیں باہر؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ سارے کارکن ہیں جو آتے ہیں؟ سارے لوگ باہر اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے کیونکہ وہ آواز، حق کی آواز اٹھاتے ہیں. وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے. اگر لیجسلیٹرز نہیں ان سے بچ سکتے، اگر عمران خان صاحب جو آپ کے پریویس پرائم منسٹر ہیں وہ اس اٹیک سے نہیں بچ سکتے، اور پھر ہم ان کی FIR جو ہے وہ درج نہیں کروا سکتے، تو اس باقی جو بیچاری عام عوام ہے اس کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ عوام کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. عوام تبھی تو کھڑی ہے ساتھ، بیکاز وہ سوچتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم خاموش رہے، حق کی آواز نہ اٹھائی، تو پھر پاکستان کے اندر آئندہ کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکے گی. ڈاکٹر صاحبہ میں تو بس یہی اتنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم محفوظ نہیں، سٹنگ سینیٹر محفوظ نہیں، ارشد شریف جیسا سینئر صحافی مارا گیا، قتل ہو گیا، پھر محفوظ آخر ہے کون؟ معیشت کی بات کریں ڈاکٹر صاحبہ تو معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے. الیکشن ہو بھی گئے، آپ کی گورنمنٹ آ بھی گئی، آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ کس طریقے سے آپ اس معیشت کو اس دلدل سے نکالیں گی جہاں ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم ڈیفالٹڈ ہیں؟ دیکھیے عمران خان صاحب کیوں چاہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو؟ وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اتنے حالات نہ خراب کر دینا کہ کل ہمیں ان حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. آپ کا خیال ہے 2019 کے اندر ہم جب آئے تھے تو کیا حالات بہت اچھے تھے؟ میں صرف اور صرف آپ کو پنجاب کی بتاتی چلی جاؤں کہ 130 ارب کے ڈس آنرڈ چیک پنجاب حکومت کے تھے. پہلے سال انہوں نے اپوزیشن اسمبلی میں ہم جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تم نے ڈیولپمنٹ پہ ایک آنا نہیں خرچ کیا. تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ لوگ جو اینٹوں کی ڈھیر چھوڑ گئے ہیں ان کو ہم جوڑ رہے ہیں آج کل، اور آپ کے جو قرضے ہیں ان کو ہم اتار رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پورا سال ہم لوگوں کو پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے پیسے اس لیے نہیں ملے کہ ان کے پرانے قرضے اتار رہے تھے ہم. آپ کو اس وقت بھی پتہ ہے کہ فورکس ریزروز کہاں گئے تھے، لیکن کیونکہ لوگوں کو عمران خان پہ اعتماد تھا، آپ کو پتہ ہے فورن ریمیٹنس بڑھی. اور پھر خاص طور کے اوپر جب کووڈ آیا، کووڈ کے اندر جو خان صاحب نے سٹیپس اٹھائے خاص طور پہ آف سمارٹ لاک ڈاؤن، انشور انہوں نے کیا کہ دہاڑی دار طبقہ نہ افیکٹ ہو، اور پھر خاص طور پہ ٹیکسٹائلز جو تھے ان کو سپورٹ کیا، تو آپ کے سامنے معیشت میں کتنی امپرومنٹ آئی. وہ جو 2 لاکھ مزدور بے روزگار ہو گئے تھے انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے فیصل آباد میں، وہ سب روزگار ہو گئے، اور اب پھر ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وہ پھر بے روزگار ہو رہے ہیں. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو کہ پاکستان کی دنیا کی سب سے مشہور انڈسٹری تھی، آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں چلی گئی تھی. ہمارے زمانے میں وہ دوبارہ اس کا ریوائول ہوا، اور ریوائول ہونے کے بعد اب تھوڑا اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اب آپ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ بھئی تیل کی قیمتیں ساری دنیا میں بڑھ گئی، آپ نے کیوں نہیں کم کی؟ اور آپ نے ہمارے پہ کتنا اعتراض کیا تھا جب عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ہم رشین تیل لیں گے تو ہمیں سستا پڑے گا، کوئی تقریباً 30 روپے ہم امیڈیٹلی کم کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا تھا اس وقت؟ آپ نے ہماری مذاق اڑایا تھا، اور آپ نے کہا تھا وہ آئل جو ہے اس کی ریفائنری تو پاکستان میں ہے نہیں، یہ اگر کروڈ آئل لے کے آئیں گے تو کہاں کریں گے؟ اب یہ کیا کرنے لگے؟ اب جو انہوں نے فرما رہے ہیں کہ جی ہماری رشیا سے بھی بات چیت چل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ بالکل اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. وجہ یہی ہے، آئے جس مقصد کے لیے تھے نا، اپنے NRO کے لیے آئے، اس مقصد کے لیے تھے کہ ان کے کیسز ختم ہوں، آئے اس لیے تھے کہ اپنے یہ ایسٹس جس طرح آج کل انفریز کروا رہے ہیں اپنا ڈار صاحب، دے اونلی کیم فار دیٹ. ان کو آپ کا خیال ہے پاکستان کے غریبوں کی فکر تھی؟ پاکستان کے غریبوں کی تو عمران خان کو فکر ہے. اگر پاکستان کے غریبوں کی عمران خان کو نہ فکر ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے وہ صحت کارڈ جس کے اوپر ان کو بڑا اعتراض ہے،
اور وہ مریم بی بی جو ہیں انہوں نے وہ اگر آڈیو لیک پہ فرمایا کہ ان کے پاس ایک کارڈ کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، وہ کارڈ ختم کر دیں۔ صحیح، بہت بہت آپ کو پتہ ہے شکریہ کہ یاسمین کتنا راشد بڑا صاحبہ، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ ہی بالکل نہیں ہیں کہ پہلے کووڈ کے دنوں میں ہم نے اتنا ہماری معیشت کا اتنا برا حال نہیں ہوا جتنا پچھلے 6 مہینوں میں ہوا ہے۔ تعالیٰ اس بات سے آپ لوگ بھی ایگری کریں گے، اور بس یہی